سبحان اللہ ما اجملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، مہر علی کتنے تیری ثنا، مشتاق کیا کتنے جا رہی ہیں۔ حضرات محترم، بیان واسطے شیڈول کے مطابق جو حضور نے ادا کیا ہے، ہوں خطاب واسطے میں دعوت دیاں گا محمد لطیف مدنی صاحب، ادارہ منہاج القرآن لاہور۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ آواز نہیں کوئی آ رہا، پتہ نہیں کیوں سستی چاہیے، حضور نے بیٹھا تو نہیں جو ہونا چاہیے، بلکہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیچھے چلے جاؤ نا، جگہ کوئی پیچھے مارتے رہے تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسول النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، اما بعد، سبحان فاعوذ باللہ بسم اللہ میں کیوں ویکھا کسے ہور دے ہاتھ میں کیوں ویکھا، بخشن ہار جد تیرے سوا کوئی نہیں، تیرا فضل جے شامل حال ہوئے، کسے ہور شہدا مینو چاہ کوئی بلا اپنا کھلایا کیوں کسے کے تیرے باج جو صاحب عطا کوئی نہیں، بند جے کیتا فضل والا پھر تیرے نصیر لئی جا کوئی نہیں، پھر تیرے نصیر لئی جا کوئی نہیں، جیڑے فقر دے رنگ وچ گئے رنگے، جیڑے فقر دے رنگ وچ گئے رنگے، سدا جھک دے نے
تے رنگ وچ گئے رنگے سدا جھک دے پالڑ ہار اگے ایک بار او یار دا نام لے کے گھر نہ مار بیندے دریا رے اگے گھر نہ مار بیندے دریا رے اگے گھر نہ مار بیندے دریا رے اگے اٹھ دے کدی نہ کسے سردار آگے حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام جناب کی نظر بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ رب آنکھیں میرے محبوبہ دس کے ہو جیا تینو بناونا ہے جی میں ساڈے محبوب دا جی چایا اساں او جیا تینو سجاونا محبوبہ کیا ایو جیا بنا مولا جان میری جان دی جان ہووے بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا ساڈی دعا دی کو زبان ہوئے بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ لاشی کافی ذکر حضور فرماتے ہیں جب کہ جو نصیرات دم آخر یا رب جب کہ جو نصیرات جب کہ جو نصیرات دم آخر یا رب اتنی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ اتنی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ جب کہ جو نصیرات دم آخر یا رب
مختار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل پیر طریقت شہزادہ والا شان خواجہ غلام محی الدین دامت برکاتہ العالیہ، دیگر مشائخ اعظام، صد تکریم علماء کرام، مجھ سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، وقت کے مطابق چند باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اس مبارک کی تقریب میں حاضری دے رہے ہیں اور صاحبزادہ والا شان کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یہاں بیٹھنا، یہاں وقت دینا، لمحہ لمحہ ہمیں جنت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہمارا ذائقہ چکھاتا ہوں، کسی کو ختم نہیں کرتا۔ ذائقہ تو خود ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے، یہ خود بدلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی میٹھا کھائے بعد میں کڑوا کھائے تو ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، پھر میٹھا کھائے تو ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ جو چیز خود بدلتی ہے وہ انسان کو کیا ختم کر سکتی ہے؟ جس کی کیفیت بدلتی ہے وہ دوسری انسان کو کیا ختم کر سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ بندہ اس جہاں میں اپنی مدت پوری کر کے دوسرے جہاں میں جاتا ہے، اس جہاں سے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منو مٹی کے نیچے بندہ چلا گیا، ختم ہو گیا، رب کائنات فرماتے ہیں میں نے اس کی ڈیوٹی کو بدل دیا ہے، اس کو ٹرانسفر کیا ہے، اسے ختم کر دیا ہے۔ پہلے یہاں بیٹھ کر ڈیوٹی دیتا تھا، اب مزار میں لیٹ کر ڈیوٹی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ محترم، انسان ختم نہیں ہوتا۔ آپ اسلامی، میں نے عرض کیا، اسلامی نقطہ نظر سے موت کے لفظ کو دیکھیں، ماتا سے، جس کا مطلب ہے مکمل ہونا۔ آپ لفظ استعمال کرتے وصال، اس کا معنی ہے ملاقات ہونا۔ آپ لفظ استعمال کرتے انتقال، اس کا معنی ہے منتقل ہو جانا۔ آپ لفظ استعمال کرتے ارتحال، اس کا معنی جانا۔
کہاں لکھا ہے قرآن و سنت میں کہ بندہ ختم ہو گیا؟ اللہ رب العزت تو نام ایسے دے رہے ہیں کہ سمجھ لو اللہ کے بندے اس جہاں میں ہوتے ہیں پھر دوسرے جہاں میں چلے جاتے ہیں. ان کی زندگی کا ایک مسلسل سفر ہے تاکہ یہ مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائے اور اللہ کی جنتوں میں چلے جائے. اللہ کے بندے ختم نہیں ہوتے، جگہ بدلتے ہیں. یہی انسان ہے. قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتا ہوں. یہی انسان ہے. اللہ کے قرب میں رہتا تھا. تربیت گاہ سے علماء لکھتے ہیں اللہ کے قرب میں رہتا تھا، اللہ کے جلووں میں رہتا تھا، اللہ کے نورانیت میں رہتا تھا. یہ تربیت پا رہا تھا. اللہ کا حکم ہوا عالم ارواح میں چلا جا. یہ وہ وہاں عالم ارواح میں انتظار گاہ میں چلا گیا. پھر رب کائنات نے کہا ماں کے پیٹ کے اندر چلا جا. پرورش گاہ میں آ گیا. اللہ نے کہا دنیا میں چلا جا، ناسوتی کائنات میں چلا جا، شہادت کی کائنات میں چلا جا، کائنات دنیا عالم دنیا میں چلا جا. بندہ یہاں آ گیا، امتحان گاہ میں آیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا پھر آگے بڑھ، قبر میں چلا جا، برزخ میں چلا جا، وہاں نتیجہ گاہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آگے چلے جا، آرام گاہ ہے. جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑا ہوگا، نبیوں کے ساتھ جڑا ہوگا، اللہ سے محبت کر رہا ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے تو آرام کر مگر جنت میں کر. سبحان اللہ. دوسروں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. حضرت محترم یہ سفر رکا نہیں. اللہ رب العزت نے آگے بندے کو کہا آگے چل. پھر ایک عالم مزید آئے گا. علماء نے لکھا وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مولا دنیا میں سنا تھا تیری دید ہوتی ہے، آج بڑھ کے تیرے حضور پہنچا ہوں، تو اپنی دید کروا دے. وہ عالم جلوہ گاہ میں پہنچ جائے گا. بندہ ختم نہیں ہوا. جو کہتے ہیں ختم ہو گیا ان کی عقل ختم ہے، ان کا علم ختم ہے، ان کا ادراک ختم ہے. بندہ ختم نہیں ہوتا. ختم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ختم ہو گیا، ہمیں یہاں بھی فیض ملتا ہے، ہمیں وہاں بھی فیض. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. زندہ باد. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. ایک تعویل اس کی میں کرنے لگا. روتا ہے بچہ، روتا ہے. کوئی شاید جس کو پتا نہ ہو وہ سمجھتا ہو کہ کوئی تکلیف ہے اسے. نہیں، وہ روتا اس لیے ہے کہ کس کائنات سے اٹھ کے کس کائنات میں آ گیا ہوں. تو جب اللہ کا بندہ اس جہاں سے جاتا ہے تو ہنستا ہے، مسکراتا ہے. پہلے جب آیا تھا روتا تھا، گھر والے ہنس رہے تھے. جب اس کائنات سے جاتا ہے بندہ ہنس رہا ہوتا ہے، سارا جہاں رو رہا ہوتا ہے، بندہ ہنس رہا ہوتا ہے. کیونکہ اسے پتا ہے موت ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے میرے مصطفیٰ رہتے ہیں. وہ مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محترم حدیث مبارکہ کی روح سے بات آگے بڑھا کے ختم کرنے لگا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جا کے 3 سوالات ہوتے ہیں. اہل علم بیٹھے 3 سوالات ہوتے ہیں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. پھر سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ما دینک کا جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، اس شخص کے بارے میں بتا تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا کہتا تھا، کیا بولتا تھا. جو مومن ہوگا اچھوں کے ساتھ جڑا ہوگا وہ کہے گا یہ تو میرے محمد رسول اللہ ہے سبحان اللہ علیہ وسلم. بزرگوں کی اجازت سے، علماء کی اجازت سے ایک بات کرنے لگا ہوں جو اہل علم اور اہل حق نے لکھی ہے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہوں گے
مومن سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں کے لیے جیسے اہل اللہ کے مزار ہے، ایسے لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ فرشتوں کو کہیں گے ٹھہر جاؤ، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس سے فائدہ اٹھا کے میں عرض کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کہتے ہوں گے یہ چکوری کا تاجدار ہے، یہ چکوری کا تاجدار ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے، یہ ہمارے پاس ملاقات کے لیے آیا ہے، اور محمد الرسول اللہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یہ ایک لازمی سوال تھا، لازمی سوال، جیسے پیپر میں اٹیمپٹ کرنے کے لیے کمپلسری کوسچن آتے ہیں، یہ لازمی سوال تھا کہ کون میرے مصطفیٰ کی پہچان کرتا ہے اور کون میرے حبیب کو پہچان لیتا ہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، اب ادھر لیٹ جا۔ تو وہ کہتا ہے یار خدا کے لیے، فرشتوں کو کہتا مجھے چھوڑ دو۔ فرشتے کہتے کیوں چھوڑ دیں؟ کہتا اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ کریم کی پہچان ہو گئی ہے، اب میں اپنے لوگوں کو جا کے بتانا چاہتا ہوں، لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی پہچان پیدا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں نم، لفظ سنے ذرا، اس کی حقیقت کا آپ کو پتا چلے گا۔ نم کنومت العروس، سو جا اس طرح جس طرح پہلی رات کو دلہن سویا کرتی ہے۔ یہ اللہ والے اس طرح سوتے ہیں جس طرح پہلی رات کو دلہن سوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں، پہلی رات کو دلہن کبھی سویا نہیں کرتی، وہ تو اپنے دلہا کا انتظار کرتی ہے، اپنے دلہا کا انتظار کرتی ہے۔ اللہ والے بھی دلہا مصطفیٰ کا انتظار کرتے ہیں۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، اور عرس عربی میں شادی کو کہتے ہیں۔ ہم عرس پر کیوں آتے ہیں؟ یہی سے عرس کا لفظ نکلا ہے کہ اس روز جب اللہ والا وصال کرتا ہے اس کی روحانی شادی ہوتی ہے، کہ وہ اللہ والے روحانی شادی کرتے ہیں کیونکہ محبوب سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر جب روحانی شادی ہوتی ہے، ہماری شادیاں ہوتی ہے ہم پھول لاتے ہیں، ہماری شادیاں ہوتی ہے ہم کپڑے لاتے ہیں، ہماری شادیاں ہوتی ہے ہم مبارک دیتے ہیں، ہم چادریں دیتے ہیں۔ یہ اس لیے عرس پر چادریں بھی آتی ہیں، پھول بھی آتے ہیں، مبارکبادیں بھی آتی ہیں، نذرانے بھی آتے ہیں۔ آخری جملہ میرا سن لے حاضر ذی وقار، ہر سال عرس کیوں منایا جاتا؟ اس لیے کہ جب ملاقات کا لمحہ آتا ہے تو اللہ کے بندے کی روح وجد میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ کے بندے کی روح وجد میں آتی ہے تو جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی وجد میں آ جاتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں وہ بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ اور جس کو چشتی رنگ ملا ہو، جس کو چشتی رنگ ملا ہو، اس سے آگے میں بات نہیں کرتا، وہ کیسے وجد میں نہ آئے گا؟ آج اگر عرس ہے تو ہمارے بزرگوں کی روحانی شادی ہے، اس لیے پھول آ رہے ہیں، اس لیے نذرانے آ رہے ہیں، اس لیے چادریں آ رہی ہے، اس لیے ہتھیار آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے کی روح وجد میں ہے اور اس کو چاہنے والے بھی وجد میں آئے ہوئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ سنت، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا خدا نباشد
لیکن از خدا جدا نہ باشد. فرماتے لوگوں بندہ خدا خدا نہیں ہوتا مگر کبھی بھی خدا سے جدا نہیں ہوتا. حضرات محترم، کافی تعداد کے اندر میرے حضور کی مہربانی نال علماء کرام تشریف فرما نے، مگر جڑے دوست بار بار ہاتھ کھڑا کرن دینا وہ پتہ نہیں جدو وقت آیا پھر لب جائے ایکو گل اگلے سنا خان نے بابا غلام رسول صاحب درود پاک سارے جتنے بھی دوست تشریف لے 2 منٹ واسطے آمن جڑے 2 شعر پڑھنے پڑھن، یہ نہیں کہ 2 شعر ختم کرن تو پھر نال یا میاں صاحب کے شعر یاد آ گئے ہیں، ایسا کام نہ کرنا، بٹھا دینا. جڑا آپ کی طرفوں وقت مقرر کیا گیا وہ مطابق جڑا میں بٹھاواں. ہر آدمی نے 2 منٹ جڑے وہ دیتے گئے. درود پاک سارے حضرات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ چکوری شریف. درود پاک بلند آواز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خجالہ صلو علیہ وآلہ. میں اپنے دکھ سناو کتنے جاواں یا رسول اللہ. میں اپنے دکھ سناو کتنے جاواں یا رسول اللہ. تیرے در بے سوا میرے آقا، تیرے در بے سوا کدرے نکھاوا یا رسول اللہ. تیرے در بے سوا کدرے نکھاوا یا رسول اللہ. نمون سے ہے نہ کوئی میرا ہمدم یا رسول اللہ. تمہارا آسیہ ہے جان عالم یا رسول اللہ. کوئی ورکا بچتا نہیں رہا آمال نامے جا. کوئی ورکا بچتا نہیں رہا آمال نامے جا. تو شانو کی وہاں میں کی چھپاواں یا رسول اللہ. تو شانو کی وہاں میں کی چھپاواں یا رسول اللہ. مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ. مدد کا وقت ہے
میرے مکرم یا رسول اللہ غریبم بے نوارم خاکسارم یا رسول اللہ غریبم بے نوارم خاکسارم یا رسول اللہ ساری عمرہ بھی ہو جاوے عبادت کو سجدے کی ساری عمرہ بھی ہو جاوے عبادت کو سجدے کی جگہوں میں تیرے در سے ہر جھکاؤں یا رسول اللہ جگہوں میں تیرے در سے ہر جھکاؤں یا رسول اللہ اول ثنا خان نے گلزار صاحب درود پاک صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جناب حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان جناب الحاج پیر سید لال حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حکم کے مطابق آفتاب ولایت جناب صاحبزادہ پیر سید محمد نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی گولڑوی آپ کی نہایت ہی مشہور زمانہ اور مارکۃ الارانات شریف میں چند اشعار صرف آپ حضرات گوش گزار کرانا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مان ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول ارے کم ضرب نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مان ارے کم ضرب نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مائے باتا اور بھی کچھ مان جناب والا آپ اس ساتھ کی نعت شریف کا یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں اس دن پہ انجام ہوا حسن طلب کا خواجہ غلام فرور صاحب کے مزار پر حاضر ہیں آپ کے مزار پر آ کر اس در پہ انجام ہوا حسن طلب کا ارے جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مان ارے جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مائے باتا اور بھی کچھ مان اور پہنچا ہے
پہ آواز لگا اور بھی کچھ مان، ارے آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مان، ارے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، میرے حاجت در ہے در شاہ تو نہیں ہے، وجہ غلام کرم صاحب کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، ارے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ۔ ایک اعلان سن لو تو لنگر خانے دے دروازے دے اگے گڈی کھلوتی ہے این لیچ 9600، وہ بڑی رکاوٹ بنی ہے، اور پھر لنگر خانے جان آؤں کچھ چیز نے لا جا سکتی لا جا سکتی، اور جس دوست بھی ہوئے اپنی گڈی اتوں ہٹا لو تاکہ وہ لنگر خانے جی رکاوٹ آ رہی ہے دور ہو جائے۔ LEH 9600 گڈی کا نمبر ہے۔ محمد ندیم صابری صاحب تشریف لے آ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ درود پاک سر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کی اعجاز نظر وچ تیرے کی اعجاز نظر وچ تیرے جیڑا آوے وک جاوے کجل سہارے ملک تیرے نے مولے دنیا ملک تیرے نے مولے دنیا
سونا ساکے اور سانو کدھر نظر نہ آئے جے سونا میرے ویرے آوے میں صدقے ہو جاواں دل دے سیج سجاواں تے خاک مقدس قدمیوں دے تے چم چم سینے ہلاواں پیرا ویٹھ وچاواں تے تو نہیں میرا مشان نبی دا حضور نے میرا ٹائم بڑھا دیتا ہے محبت فرمائیے سماعت فرماؤ تو نہیں میرا مشان نبی دا کیوں کرنا بے باکی اور نو پارے ورگا جدے خاتم نوری ہاکے جسنو خالق اقوال بلا کے دس سارے راز افلا کے سر تے تاج للا کے ایک کلام کے چند شاسمہ فرمائے ہیں بیٹھے کئی کلیم نے پردے تے سامنے کئی کلیم نے پردے دے سامنے ویکھو کہ کون سانبھلے جلوے دے سامنے ویکھو کہ کون سانبھلے جلوے دے سامنے سامنے جلوے دے سامنے کعبے دے کول بیٹھ کے منگیا سے جنتاں کعبے دے کول بیٹھ کے منگیا سے جنتاں جنتاں بھی پل گیا
دے سامنے اور آقا دے در پہنچ کے لگدا سی اس طرح کعبہ چل کے آگے کعبے دے سامنے کعبہ چل کے آگے کعبے سبحان اللہ یا شیخ حافظ نور الرحمان صاحب شیخ ساجد صاحبزادے میں وہ انشاءاللہ تقریب فرمان دوست نے شیخ ساجد صاحب دور 5 سارے حضرات نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب غلام محی الدین صاحب اور علماء ذی احتشام اور حاضرین باتمکین میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے دولہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک دانہ عالم میں ہادی اعظم بن کر آئے، جنہوں نے تشریف لا کر ادنا کو اعلیٰ کر دیا، ناقص کو کامل کر دیا، جو خدا سے دور تھے انہیں خدا والا بنا دیا، جو مردہ دل تھے انہیں زندہ کر دیا، جو گمراہ تھے انہیں رہنما بنا دیا۔ آپ اللہ کے حبیب بن کر اور خاتم النبیین بن کر آئے، سلسلہ نبوت آپ کی ذات پر ختم ہوا۔ اب جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، اجماع صحابہ و امت کا منکر ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قصر نبوت کی آخری عید ہوں۔ حضرات محترم، اب جب ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب دین کی اشاعت کون کرے گا، تبلیغ کون کرے گا، نیک کام کون بیان کرے گا؟ اس لیے ہمارے نبی دنیا میں آئے بافیض بن کر آئے۔ ہمارے نبی بے فیض نبی نہیں تھے، اور جو بے فیض جانتے ہیں ان تک فیض رسول پہنچتا نہیں۔ حضرات محترم، ہم تو بافیض جانتے ہیں، جب تک دنیا میں رہے بافیض بن کر رہے، اور جب تک دنیا میں نہ تھے تب بھی آپ کا فیض جاری و ساری تھا، اور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کا فیض جاری ہے۔ حضرات محترم، دو گروہ، دو جماعتیں آپ کی نائب ٹھہری، ایک علماء اور دوسرے اولیاء۔ یہ نائب رسول ہے، یہی ہدایت کے منبع ہے۔ آج جس جگہ پر ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، مختلف جگہ سے، مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نائب رسول کی آرام گاہ ہے۔ صدر ذی وقار الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں اساسی تعلیمات بھی ہے، تو سیاسی تعلیمات بھی، معاشی تعلیمات بھی ہے، تو معاشرتی تعلیمات بھی،
بھی ہے تو اخلاقی تعلیمات بھی اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے اور یہ خود ذریعہ نجات ہے. یہی وہ کلام مقدس ہے کہ جس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہر پڑھنے والے کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ. خطاب ہوا کہ اے پڑھنے والے پہلے انجیل پڑھتا تھا تو سب کر سکتا تھا, پہلے زبور پڑھتا تھا تو سب کر سکتا تھا, پہلے توراۃ پڑھتا تھا تو سب کر سکتا تھا, پہلے صالح پڑھتا تھا تو سب کر سکتا تھا. اور میرے پیارے محبوب کو میرا یہ پیغام بذریعہ وحی پہنچاؤ تو جبرائیل امین عارض گزار ہوئے کہ مولا تیرا یہ اصول ہے, تیرا یہ قاعدہ ہے کہ تو نے ہر نبی کے لیے عبادت کی ایک خاص جگہ مختص فرمائی تھی جہاں پر میں ان انبیاء کرام کے جناب میں یہ تیرا پیغام پہنچاتا تھا. اب اپنے محبوب کے لیے تو نے کس مقام کا انتخاب فرمایا ہے؟ تو رب کائنات نے جواب دیا کہ اے جبرائیل امین ایک خاص مقام پر جا کر وحی پہنچانے کا یہ اصول باقی تمام انبیاء کرام کے لیے تھا. اس میرے پیارے آمنہ کے دلارے عبداللہ کی آنکھوں کے تارے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ میرا یہ محبوب کسی خاص مقام پر آ کر تو جسے وحی اصول کرے, بلکہ اب یہ تیرا کام ہوگا کہ اگر میرا یہ محبوب غار حرا میں ہوگا تو تجھے غار حرا میں جانا ہوگا, اگر غار ثور میں ہوا تو غار ثور میں جانا ہوگا, اگر طائف میں ہوا تو طائف میں جانا ہوگا, اگر مکہ میں ہوا تو مکہ میں جانا ہوگا, اگر بدر میں ہوا تو بدر میں جانا ہوگا, اگر احد میں ہوا تو احد میں جانا ہوگا, اگر حدیبیہ میں ہوا تو حدیبیہ میں جانا ہوگا, اگر خیبر میں ہوا تو خیبر میں جانا ہوگا. اور اگر میرا یہ محبوب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلا جائے تو تجھے بھی مکہ یعنی میرے گھر کو چھوڑ کر میرے محبوب کے پاس مدینے ہی جانا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. حضرات محترم, میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا منتخب کیا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ نیکوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. حضرات محترم, تو معلوم ہوا جو اللہ کا ولی ہے اللہ اس سے دوست رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان اللہ تعالی يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول بالارض. جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو پکار کر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت رکھو. اور پھر جبرائیل امین اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر جبرائیل امین آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. اسی طرح اس کی زمین میں بھی مقبولیت ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا جو اللہ کا ولی ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور ولی اللہ سے محبت کرتا ہے. ولی کا دوسرا معنی ہے دوست. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارے دوست صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں. تو معلوم ہوا ان سے دوستی رکھی جائے کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صلحاء, علماء اور اولیاء کو دوست رکھتے ہیں. ایسے شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار نعمتوں سے نوازے گئے ہیں. حضرات محترم, ولی کا تیسرا معنی بیان کر کے اجازت چاہوں گا. ولی کا تیسرا معنی ہے مددگار. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے, شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے, اور غرض ان میں سے ہر ایک مانگے گا, ان کو فکر ہوگی تو صرف اور صرف اپنی. لیکن ساتھ ارشاد
فرما دیا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے سوائے متقین کے، پرہیزگاروں کے، ان بھلیوں کے جن کے مزار پر آپ تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم، نگاہ مرشد کامل سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرشد کامل سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ہو اگر یقین کامل تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ والسلام علیکم وعلینا الا البلاغ۔